السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کسے کہا جاتا ہے اور اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے مسلمان کو بہت بڑا خطاب عطا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کی بنیاد پر ہمیں مسلمان کہا ہے کہ جو انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ صرف کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر ایسے لوگوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ مسلمان کہلانا اور مسلمان ثابت کرنا، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اگر ہم بات کریں مسلمان کسے کہا جاتا ہے تو مسلمان کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ مسلمان کی سب سے پہلی خاصیت وہ ہے جسے اخلاص کہا جاتا ہے، جس کے معنی مسلمان کا مخلص ہونا۔ اخلاص اسے کہا جاتا ہے جب کوئی بھی عمل آپ کریں تو اس کے اندر مقصد صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے رب نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے نیکی کرنے کے لیے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر کر دے۔ اور سب سے بہترین مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی عمل کو قبول کرتا ہے جس میں اخلاص پایا جاتا ہے۔ پہلی خاصیت جو مسلمان میں ہونی چاہیے وہ اخلاص ہے۔ میں یہ نہ سوچوں کہ دنیا میرے بارے میں کیا کہے گی، یہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے، لوگ مجھے برا کہیں گے، لوگ مجھے پسند کریں گے یا نہیں کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین مجھے پسند کرتا ہے یا نہیں، یا میں جو عمل کر رہا ہوں اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں اسے قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اور انشاءاللہ جب آپ اس نیت سے عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول بھی کرے گا، اور دنیا میں جو لوگ ہیں ان لوگوں کے دلوں میں انشاءاللہ تمہاری محبت بھی ڈالے گا۔ اگر انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے وہ عمل اس لیے کرے کہ تاکہ لوگ اسے اچھا سمجھیں، لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، یا لوگ اسے نمازی کہیں کہ نہیں یہ تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، وہ عمل جو وہ کرتا ہے اگر وہ صرف اس کے دل کے اندر جو نیت ہے وہ صرف اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو اللہ رب العالمین ریاکاری کو پسند نہیں کرتا۔ اور کس دنیا کے بارے میں انسان جو آج غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان سنیے، سورہ الحدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 20۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو سنسارک جیون تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جان لو سنسارک جیون تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے، اور ایک دوسرے پر فخر کرنا، مال اور اولاد میں بڑائی کا اظہار کرنا کہ میرے پاس اتنے کاروبار ہیں، میرے پاس اتنے مال ہے، میرے پاس اتنا مال ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان سنیے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہز فترہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ اس دنیا کی مثال ورثہ کی سی ہے جس سے ہریالی پیدا ہوتی ہے، کسانوں کو ان کی انکریاں بہت بھلی لگتی ہیں، پھر وہ سوکھ کر خشک ہو جاتی ہیں، پھر ان کو پیلی پڑی دیکھتے ہیں، پھر وہ تنکا ہو جاتی ہیں۔ تو یہی زندگی اللہ رب العالمین فرمانا چاہ رہا ہے کہ جس زندگی کو ہم سچ بیٹھ کی حقیقت مان کے بیٹھے ہیں، جان لو کہ سنسارک جیون تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے۔ آخرت میں وفی الآخرۃ عذاب شدید مغفرۃ من اللہ ورضوان، کہ آخرت میں یا تو سخت عذاب ہوگا یا اللہ کی طرف سے مغفرت یا رضا ہوگی۔ مگر پھر ایک مثال جو اللہ رب العالمین نے فرمائی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی کا مال سامان یہ سب ایک دھوکہ ہے، سب ایک دھوکہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیے کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان الاخلاص، اگر تیرا عمل صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے تو تو اللہ کی نظر میں مومن ہے۔ اگر تیرا عمل صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہے تو تو اللہ کی نظر میں مومن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں ایمان ہے اخلاص، اللہ ایمان کو اخلاص کہتا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس مقام پہ پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا پڑے گا۔ قرآن فرماتی ہے سورہ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 80، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی آگیا کا پالن کیا اس نے اللہ کا آگیا کا پالن کیا۔
صحیح البخاری کی حدیث نمبر 7137 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی بات کو مانا اس نے اللہ کی بات کو مانا، اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا دیا اس نے اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث 7280 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا وہ کون ہے جنہوں نے انکار کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کری وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کری اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو اور اپنے اللہ رب العالمین کو راضی کرو۔ اس دنیا کے پیچھے مت بھاگو جو مٹ جانے والا جہان ہے۔ اگر آپ کو میرا پیج اچھا لگا ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور اپنی زندگی میں جو مین موٹیو ہے وہ دین کو، توحید کو سمجھیں کہ دین ہے کیا ہماری زندگی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔